السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں اپنے مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں اور عوامی نوعیت کے معاملات کے اوپر کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے۔ بالخصوص جو معیشت سے جڑے معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے پروگرام کے ذریعے یہی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ معیشت کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں۔ معاشی صورتحال یقیناً پریشان کن تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بڑی دیر سے پاکستان کے جو عوام تھے وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسی خبر آئے جس سے تھوڑی سی ان کی داد رسی ہو سکے، مہنگائی میں تھوڑی کمی آ سکے۔ اور لامحالہ یہ تمام معاملات جڑے ہیں پیٹرول کی قیمتوں سے۔ ویسے تو اور بہت سارے اس کے عوامل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کی ایک عام فہم بات یہی ہے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو دیگر جتنی بھی اشیاء ضروریہ کی چیزیں ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اب چاہے اس کی کوئی وجہ ہو یا نہ ہو۔ بہرحال، اور بڑی دیر سے یہ سلسلہ جاری تھا کہ زرع مبادلہ میں کمی ہوتی چلی جا رہی تھی اور دوسری طرف ڈالر کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ڈالر کی، اور ڈالر سے جتنی چیزیں خریدی جاتی تھیں جس میں آئل کا بڑا حصہ ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور اس حد تک اضافہ ہوا کہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا۔ بہرحال، اب اچھی خبر یہ ہے کہ رات گئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی، اور ایک بڑی کمی کا جو ہے وہ اعلان ہوا، 40 روپے تک جو ہے اس کی قیمت میں کمی واقع ہوئی۔ وجہ یہ بتائی گئی کیونکہ ڈالر اب نسبتاً سستا ہے، اور امید یہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مزید اس کی قیمت میں کمی واقع ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو عالمی جو بازار ہے اس میں پیٹرول کی قیمتوں میں کیونکہ کمی واقع ہوئی ہے تو وہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ریلیف تھا بالآخر ایک سوچے سمجھے فیصلے کے ساتھ سمجھنے کے بعد عوام کو وہ ریلیف فراہم کر دیا گیا بالآخر۔ بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے، لوگوں کے اندر تھوڑی سی جو بے چینی تھی اس میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے، اور جو پیغامات رات گئے تک موصول ہوئے اس میں یہ بھی زیادہ تر لوگوں نے کہا، اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اس میں اور زیادہ کمی کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے، اور یقیناً یہ ہونی بھی چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ پہلے ہی لوگ بہت زیادہ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، وہاں پر مزید پیٹرول کی قیمتوں میں کمی لے آنا یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی کسی بھی حکومت کے لیے، اور ماضی میں اس کی مثال کم ملتی ہے۔ یقیناً جتنی بھی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں انہوں نے صرف اور صرف عوام کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈالا، اور یہ لوگ جانتے ہیں پاکستان میں رہنے والے کہ جو قیمتوں میں اضافہ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیکسز کی جو بہتات ہے وہ ہوتی چلی گئی۔ تو بہرحال کسی مد میں عوام کو ریلیف مل سکا، اور یہ اتنا بڑا ریلیف سمجھا جا رہا ہے کہ خیال یہ ہے، کچھ لوگوں نے اس طرح بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اگر اس میں مزید اس سے زیادہ اگر کمی واقع ہو جائے، اگر اس کو 200 تک لے آئیں یا اس کے اگر نیچے بھی واپس لے آئیں جو اس کی اصل قیمت تھی، جو زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آج سے کچھ سال قبل یہ قیمت ہوا کرتی تھی، تو یقیناً پھر لوگوں کو شاید اس سے اور کوئی دلچسپی نہیں رہ جائے گی کہ آنے والے حکومت میں جو انتخابات ہیں اس میں کون حکومت بنائے، کون سی مخلوط حکومت بنے یا نہ بنے، شاید ان سے ان کی اب دلچسپی نہیں رہی ہے۔ تو یقیناً جو نگراں سیٹ اپ ہے، جس تیزی سے انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اب لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اسی تیزی سے قیمتوں میں واپس کمی کریں، اس صورتحال میں تھوڑی سی بہتری لائی جا سکے۔ بہرحال مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہمیں ان کو اس بات پہ مبارکباد یقیناً دینی بھی چاہیے کہ انہوں نے ایک اہم فیصلہ کیا، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح وہ یہ فیصلے کرتے رہیں، اور عوام کو اس وقت ریلیف کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ دریا میں صرف ایک قطرے کا ایک نام ہے کہ جو کمی ابھی واقع ہوئی ہے، اس سے بہت زیادہ کمی کی ضرورت ہے، اور دیگر جو معاشی فیصلے ہیں اس کے اوپر ضرور نظر ثانی کیجیے۔
اور جناب اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر آج گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے, ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا, اور اس کے بعد موجودہ صورتحال کے اوپر گفتگو آج جاری رہے گی, وہ چاہے سیاست کے حوالے سے ہو, معیشت کے حوالے سے ہو, کسی بھی معاملے پر ہو. معزز مہمان جاوید صدیقی صاحب تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں تشریف فرما ہے, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آصف غفار صاحب ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں, اب بھی تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں, ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی دونوں معزز مہمانوں کی. جناب جاوید صاحب اب یہ فرمائیے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر معاشی فیصلے صحیح لیے جائیں تو لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ چہرہ کون سا ہو, اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے یقیناً اس میں مزید گنجائش موجود ہے, کیونکہ جس تیزی سے قیمتوں میں اضافہ ہوا یقیناً اس تیزی سے کمی واقع نہیں ہوئی. بہرحال اس کی ضرورت تو ہے, اور یہ کیسے ممکن ہوگا, اور کیا یہ بات درست ہے آپ بھی کیونکہ ایک سیاسی کارکن ہیں کہ لوگوں کو اس سے دلچسپی اب نہیں ہے, یہ معاشی فیصلے اگر صحیح ہوتے رہے تو شاید لوگوں کو اور ان تمام چیزوں کی ضرورت نہ پڑے, وہ شاید اب عام انتخابات کے بارے میں نہ سوچیں نہ اس کے بارے میں سوال کریں. یہ بات کس حد تک درست ہے آپ کی رائے میں چاہوں گا اس کا اظہار کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کسی بھی جمہوری ملک میں ایک نظام ہوتا ہے یقیناً, اور اس نظام کے تحت آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ پورا یورپ لے لیں, ہمارے پاس پڑوس کے ملک لے لیں, تو یہ چیزیں وہاں پہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ کرتی رہتی ہیں. اچھا, ہماری یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی حکومت کوئی اچھے فیصلے کرنا چاہے تو اس میں انہی کی اپنے لوگ آڑے آ جاتے ہیں. واہ, بہت خوب. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پچھلے 40-50 سال کی جو سیاست رہی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ عوام مضبوط نہیں ہوئی, مافیاز مضبوط ہوئے. یقیناً ایسے جس کا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں جو بجلی کے جو ایگریمنٹس سامنے آئے, تو اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں ہم جیسے گندم پیدا کرنے والے ملکوں میں 5ویں نمبر پہ یا 6 نمبر پہ یا بہت ساری چیزوں میں, لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ عوام کو نہیں پہنچ رہا. تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ جو اشرافیہ اور جو جاگیردار اور جو وڈیرے ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے, اور اس وجہ سے, ورنہ اگر ہمارا کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ لوکل مارکیٹ میں سستا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیشہ ہم نے عوام کو یہ بتایا کہ جی اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ پرائز یہ ہے, تو ہم کیونکہ ڈالر سے کنیکٹڈ ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے بہت سارے, تو اس وجہ سے وہ کمی نہیں ہوئی. اب یہ جیسا آپ نے پیٹرول کا کہا, اب آپ دیکھیں کہ پیٹرول جس تیزی سے اوپر آیا تھا کہ آپ نے دیکھا پچھلی جو گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں پیٹرول 150 تھا اور ڈالر تقریباً 200 کے لگ بھگ تھا. پھر ڈالر ایک دم تیزی سے اوپر آیا, پھر پیٹرول اسی حساب سے پیٹرول جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا, یعنی تقریباً 300 کے سے پلس ہی ہو گیا تھا. اچھا, اب کیا وجہ ہے کہ وہ ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ پہلے 8 روپے بڑھے 15 دن پہلے, اور اب 40-48 روپے. یہ بہت بڑا ریلیف ہے اور بہت اچھی بات ہے, اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ایک لائف گزاری پاکستان میں, تو 50 سال یا 40 سال کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کبھی بھی اس طرح کا ریلیف نہیں ملا. 2 روپے 3 روپے 5 روپے کے ملتے رہے, اور نہ ہی نارملی اضافہ ہوا, اور اس کو یہی کہتے رہے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہوا یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی ہوئی. تو اس لیے پیٹرول کے ریٹ میں مجھے جہاں تک میری معلومات کے مطابق میرے خیال سے 10 یا 12 روپے سے زیادہ فگر کبھی کم نہیں ہوئی, یا میکسیمم 15 روپے. تو کیا وجہ ہے کہ اب جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنا فرق نہیں پڑا اور قیمتیں اتنی نیچے آ گئیں کہ یعنی 15 دن میں 48 روپے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی جو اخراجات تھے اور جو گورنمنٹ جو خزانہ خالی کہتے ہیں, خزانہ خالی ہے, عوام پریشان ہے, تو اشرافیہ بیوروکریٹس جو منہ چلانے والے ان کو بھی اسی طریقے سے چلنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا پچھلے دنوں نگراں گورنمنٹ نے پنجاب کی تمام ڈی سیز اے سیز وغیرہ کو نئی گاڑیاں نکال کے دی. پھر سینٹ میں جو نہیں, وہ کب کی بات آپ کر رہے ہیں گاڑی نکال کر دی؟ جو پچھلے نگراں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, نگراں گورنمنٹ مینڈیٹ میں نہیں ہوتا, وہ پرویز الہی جو آپ کے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے خریدی تھی گاڑیاں, ڈیلیور یہاں پر ہوئی تھی. چل نہیں, وہ آئین میں, اور پھر سینٹ میں بھی آپ نے دیکھے تھے بل پاس ہوئے تھے, جو سینٹ کے جو تھوڑی سی چیئرمین وغیرہ تھے, میں عرض کر رہا ہوں وہ تو ہیں ہی
وہ سینٹ کے چیئرمین وغیرہ کا الگ وہ ہے، ان کو جو مراد کا جو بل پاس ہوا تھا، وہ مراد کا بل پاس، وہ یقیناً ایک شرمناک چیز تھی، اس کو جتنی مذمت کریں. لیکن یہ جو گاڑیاں جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا نا، وہ نگراں وزیر اعظم جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے نہیں خریدی، پرویز الہی صاحب کی خریدی ہوئی گاڑیاں تو جو ڈیلیور ہوئی. ہاں اب بتائیے. لیکن یاسر بھائی وہ خریدی کب گئی تھی؟ وہ فنڈ کب پرویز الہی کے دور فنڈ کب اپروو ہوئے تھے؟ پرویز الہی صاحب کے دور میں. لیکن آپ نے ابھی تک میڈیا کی جو خبریں دیکھی ہوں گی اس میں تو پنجاب گورنمنٹ میڈیا اور نے نگراں تصحیح کر لی. گورنمنٹ نے کی. نگراں گورنمنٹ کا تو مینڈیٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس تو ابھی بجٹ نہیں ہے. دیکھیں اس سے جو آج نگراں گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے نگراں گورنمنٹ کا کبھی مینڈیٹ یہ نہیں رہا، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو ہے چیزوں کو لیکن ایگزیکیوٹ کرنے کا، لیکن اب جو اسمبلی میں نشاندہی کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں جو اسمبلی میں قراردادیں پاس ہوئی ہیں، جو نگراں گورنمنٹ کو پاور دیا گیا ہے، اس سے آپ بھی واقف ہیں، سبھی واقف ہیں. پرائسز کو ایکسلیٹ کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا گیا تھا جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مصنوعی تیزی تھی جو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. میں اس اقدام کو غلط نہیں کہہ رہا، اقدام بہت اچھا ہے، عوام کو ریلیف ملا ہے اور ہونا چاہیے ایسے ہی. لیکن سوچنے کی بات ہے 50 سال میں کبھی اتنا بڑا ریلیف نہیں ملا تھا، اور اب انٹرنیشنل مارکیٹوں میں بھی پیٹرول کی اتنا اتار چڑھاؤ نہیں ہوا. تو کیا وجہ ہے کہ پہلے پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہ یہ کہتی رہی ملک یہ ہے، ملک اس پہ کھڑا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو بیس بنا کے قیمتیں بے تحاشا مہنگی کر دی، بہت مہنگی کر دی. بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ کہ اور پھر ایک دم سے ریٹ اتنے 40 روپے جو تاریخ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ریٹ کم نہیں ہوئے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی یہ پالیسی تھی کہ پہلے جیسے ہم اکثر رمضانوں میں دیکھتے ہیں کہ رمضان میں چاند رات میں فروٹ کے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں اور ایک دم سے ریٹ کچھ اور ہو جاتے ہیں. 10 دن میں جب مافیاز اچھے خاصے پیسے عوام کی جیبوں سے نکال لیتی ہے تو پھر 10 دن کے بعد وہ آہستہ آہستہ پھر وہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو اپنی فضا قرار دیتی ہے. تو یہ جو سیاسی جو تاریخ ہے یہ بہت پرانی ہے، اور مافیاز کو فائدہ پہنچا کے کریڈٹ لینا یہ بھی بہت پرانا طریقہ کار ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ کریڈٹ لینا پرانا طریقہ کار ہے اور کسی بھی دور میں یہ سلسلہ تھم نہیں سکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں ایک اور آپ کی جو بات آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ یہ کہ جو پرائس میکینزم ہے نا اس کا، یہ بھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ حکومتوں کی جانب سے اس لیے نہیں بتایا جاتا کیونکہ اگر یہ بتا دیں گے تو پھر یہ جتنے بھی اس کے اوپر چارجز لگائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نام پہ ہو، لیویز کے نام پر ہو، جی ایس ٹی کے نام پہ ہو، کسی بھی نام پر، اس کو لیول نہیں کر سکیں گے. ایک منٹ جی آصف بھائی فرمائیے گا. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے جس کی ابھی یہاں پر بات ہوئی ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی کیجئے کہ آپ کی نظر میں یہ فیصلہ کیسا ہے. جاوید صاحب نے کہا کہ یہ غیر معمولی ہے اور غیر یقینی ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیے. جی بالکل یاسر بھائی، یہ بات تو جاوید بھائی نے بھی جیسے کہا کہ گزشتہ 50 سال کے اندر ہم نے کبھی اس قسم کے اقدامات ہوتے ہوئے دیکھے نہیں. گزشتہ 50 سال میں ہم کبھی اس قسم کی صورتحال میں آئے بھی نہیں. گزشتہ 50 سال میں کبھی اس قدر تیزی سے معاملات اوپر کی طرف گئے بھی نہیں. ایک بات میں اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ سے بھی کہہ رہا تھا، اپنے احباب سے بھی ڈسکس یہی کرتا تھا کہ ایک اکنامک سائیکل ہوتا ہے جس کے تحت اگر قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو اوپر جا کے ایک ایسی صورتحال آتی ہے کہ جہاں سے ان کا اوپر جانا ممکن نہیں رہتا. ناٹ سمپلی بیکاز آف دی اکنامک سچویشن، ٹھیک ہے نا، کہ صرف مارکیٹ کی پوزیشن نہیں ہے، صرف اکنامک سچویشن نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جی اس وقت جا کے مہنگائی اتنی ہو گئی کہ لوگ روڈ پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگانا شروع کر دی، فوری طور کے اوپر قیمتیں نیچے آنے لگ جائیں گی. اس کا ایکچوئل میں اس مارکیٹ سے اور سسٹم سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال چیزوں نے ایک جگہ اوپر جا کے نیچے لازمی طور پہ آنا ہوتا ہے. اب ایک یہ سرکل بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر تک گئی واپسی نیچے آ گئی. ایک خطرہ ہے کیونکہ ہمارے لیے ایک بے یقینی کا عالم ہے کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا. اس کے پیچھے کچھ محرکات اور بھی ہو سکتے ہیں جن کا کہ ابھی شک کیا جا رہا ہے. لیکن خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ سائیکل یہاں سے اوپر جا کے یہاں تک آیا ہے اور یہیں سے یہ دوبارہ اوپر جانے لگ گیا تو یہ کتنا اوپر جائے گا. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا. تو ایک خدشہ تو یہ ہے. لیکن بہرحال جو گزشتہ 2-3 مہینے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، اسٹیپس لیے جا رہے ہیں جس سے بہرحال چیزوں میں بہتری بھی آ رہی ہے. لیکن اب سوال وہی آئے گا کہ اچانک سے اس وقت رات گئے، ہمارے یہاں تو فیصلے، ہمیں تو عادت اس چیز کی ہے کہ جی رات گئے فیصلہ ہوا، صبح اٹھو گے تو پیٹرول ہی نہیں ملے گا. بہت خوب. یہ کیسے ہو گیا؟
اور اگر جب پیسے بڑھتے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی پیٹرول پمپوں کے اوپر ایک دم سے رش لگ جاتا ہے. آج تو پیسے کم ہوئے, بالکل ٹھیک ہے. پھر اتنا رش کیوں تھا؟ پھر کیوں لوگ موٹر سائیکلوں کے اندر پیٹرول اپنا فل کروا رہے تھے, گاڑیوں میں اضافی پیٹرول ڈلوا رہے تھے؟ کیونکہ ابھی بھی اس بات کی بے یقینی ہے کہ آیا یہ جو ریٹ اس قسم کا کر دیا گیا ہے یہ کتنے دنوں کے لیے کیا گیا ہے اور دوبارہ اوپر کب جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہو سکتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے اور بہت افسوس کا مقام. ہم مسلمان قوم ہیں, مذہب کے نام کے اوپر ہم آئے ہیں, آزاد ہوئے ہیں, اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حالت دیکھتے ہوئے بھی ہمارے کان پہ جوں نہیں رہ گئی. اور عین ممکن ہے کہ وہ کچھ طبقات کے اندر جو تھوڑا بہت جوش و ولولہ آ رہا ہے, جو کوئی لوگ کچھ سوچ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی کاوشوں کو کہیں ناکام بنا دینے کے لیے یہ ایک لالی پاپ تو نہیں دے دیا گیا کہ یہ لو بیٹا یہ چوستے رہو جب تک کہ یہ وقت گزر جائے. کیونکہ ہم نے تو اپنے 50 سال میں یہی دیکھا ہے کہ ہوتا کیا ہے, کوئی سچویشن آتی ہے, اس سچویشن کے لیے عوام کے ہاتھ میں فوری طور پہ لالی پاپ, بیٹا سب چھوڑو, فلسطین کو مت سوچو, موٹر سائیکل میں گاڑی میں پیٹرول ڈلاؤ, جاؤ بچوں بیوی بچوں کو لے کے آؤٹنگ پہ جاؤ, بہت دنوں سے تم لوگ رو رہے ہو. کافی دن ہو گئے نا آؤٹنگ پہ گئے, نہیں گئے آؤٹنگ پہ, ذہن ہمارا ٹینشن میں ہے, ہم پریشان ہیں, ہر چیز ہمیں بری لگ رہی ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ اپنی اس برائی کی حالت کے اندر جب آپ کو ہر چیز بری لگ رہی ہے, آپ بری چیز کو کہیں برا نہ جان بیٹھو. اس لیے یہ لالی پاپ ایک زاویہ یہ بھی ہو سکتا ہے, سی ویو جاؤ انجوائے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ایک زاویہ ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت خطرناک وہ بات ہے جو کہ اگر ہوئی ہر تو شخص کو, اور یہ بالکل اپنے طریقے سے چیز کو دیکھنے کا, سمجھنے کا, جانچنے کا, پرکھنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ کا. بالکل ایک ہی زاویہ یقیناً اس بات کا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات سے توجہ ہٹائی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا. چلیں اگر اس چیز کو اگر ایک طرف رکھ بھی دیں تو جب بھی کوئی سیاسی فیصلہ, کوئی ایسا یا کوئی مشکل فیصلہ لینا ہوتا تھا تو اس وقت یہی کیا جاتا تھا کہ توجہ ہٹانے کے لیے معاملات کو دوسری طرف لگایا جاتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہم ایک ایسے ایرا میں رہ رہے ہیں, ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہر چیز ڈسیپشن ہے, آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے, لیکن وہ بالکل ایک ہماری نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. تو یہ ایک زاویہ یقیناً ہو سکتا ہے. جناب صاحب اب یہ فرمائیے کہ عام انتخابات کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے کہ جنوری میں منعقد ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی, لیکن یہ دیکھیے کہ جیسے ہی اس کا فیصلہ ہوا کہ جنوری وہ مہینہ ہوگا جس میں انتخابات ہوں گے, ایک دم سے تمام چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی گئیں. اور جیسا بھی آپ نے نشاندہی کی کہ اگر ٹھیک کرنا چاہیں تو یہ اوور نائٹ ہو سکتا ہے. وہ جو ڈالر ہمیں محسوس یہ ہو رہا تھا کہ 500 روپے کا ہونے والا ہے, وہ ایک دم سے اپنی جگہ پر واپس آ گیا, اور صرف ایک میرے خیال میں ایک چھڑی ہلائی گئی ہے اور اس کے بعد یہ ہوا ہے. تو اس طرح اگر دیگر معاملات کے اندر بھی کیا جائے تو کیوں نہیں ہو سکتا. جن پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ بات تو پھر غلط ثابت ہوئی ہے. ذرا اس کے بارے میں چاہوں گا, ذرا رائے زنی کیجیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر کی اسمیگلنگ کے اوپر بھی کافی اقدامات ہو رہے ہیں, اور گٹکا مافیا اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. نہیں, ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا ویسے, وہ تو سندھ حکومت کے ہاتھ میں تھا نا. نہیں, مطلب ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو پولیس نے جو سن اور رہے ہیں, بیوروکریسی نے وہیں سے کمائے, وہ تو خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جو آپ میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب آج یہاں پہ چھاپہ مار دیا, آج وہاں پہ چھاپہ مار دیا, بہت اچھا, اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کسی کو پتہ نہیں تھا, یہ خفیہ طریقے سے ہو رہا تھا سارا, یہ اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ ان جگہوں پہ جائیں اور ان محلے والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم نے تو کئی دفعہ کمپلینیں کی, کئی دفعہ درخواستیں دی کہ جناب یہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے, آپ کریں, لیکن اس وقت نہیں ہوئی. بالکل. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی پلاننگ میں مافیاز کو فائدہ پہنچانا ہے, مجھے اور آپ کو نہیں. بالکل ایسا ہی. یہ چیز اب واضح ہو گئی. اب کے سوشل میڈیا کے دور ہے, ہر چیز ہر وقت منٹوں میں آپ کی بات مجھ تک پہنچتی ہے, میری بات آپ تک پہنچتی ہے, پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو اب ان مصنوعی طریقوں سے, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس کی توجہ ہٹانے کے لیے دوسرے مسائل سے, جیسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے بہت ہائی لیول پہ چل رہا ہے, صحیح ہے, اور ایک عام مسلمان ہمارے اور آپ جیسے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات بہت زیادہ جوش اور ولولہ. بھی آپ نے دیکھا کہ جمعے کو کافی ریلیاں نکالی مختلف پارٹیوں نے, صحیح ہے, اور یہ تو مطلب یہ جذبہ تو پاکستانیوں میں ہمیشہ سے رہا ہے, پاکستانی عوام میں ہمیشہ سے رہا ہے. اور آپ دیکھیں اگر آپ شروعات کریں تو بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی
جو اتحاد تھا وہ مذہبی تھا، جی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مذہب اور لسانیت یہ دو چیزوں پہ ہماری یہاں سیاست ہوتی رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، کہ پٹھان پنجابی سندھی، شیعہ سنی بریلوی. بالکل ایسا ہی. اب کہیں جا کے اس وقت چند سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی ہیں. جی اور خدا کا شکر اب کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سیاست سے نہ پٹھان کو فائدہ ہوا، نہ پنجابی کو فائدہ ہوا، نہ سندھی کو نہ ہوا، نہ اردو اسپیکنگ کو ہوا، نہ بلوچی کو ہوا، نہ شیعہ کو ہوا، نہ سنی کو نہ ہوا، نہ بریلوی کو ہوا، نہ کسی اور فرقے کو ہوا. جی تو اب لوگ اچھا سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ایجوکیشن کی وجہ سے، کیونکہ پہلے ایجوکیشن آپ نے دی نہیں، جی اب کیونکہ لوگ اچھی خاصی تعداد میں ایجوکیٹ ہو گئے اور سوشل میڈیا سے اٹیچ ہو گئے، تو اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ہم کس طرح کی 50 سال سے سیاست کر رہے ہیں، اور پھر ملک کے جو حالات ہیں جس طرح لوگوں کی، ایک عام آدمی کی زندگی مطلب کہ کس طرح قسم پرسی سے بسر ہو رہی ہے، تو اب وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ 50 سال میں ہمیں جو سیاست ہماری یہاں چلی ہے وہ سوائے غربت اور بے روزگاری اور جہالت کے اور کسی چیز کو پروان نہیں چڑھا ہے. لیکن اگر ہم جب اپنے پاس پڑوس کے ملکوں میں دیکھتے ہیں انہی 50 سالوں میں وہ کہاں نکل گئے. تو اب اس طرح کی جو سیاست ہے میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ عرصے چلے گی نہیں. وقتی طور پر اس کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن لانگ ٹرم میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا پھر تعلیم بھی ہماری یہاں اسی لیے تعلیم کا ریشو کم رہا ہے. تعلیم کیونکہ آپ دیکھیں شہری علاقوں سے ذرا ہٹ کے اگر آپ جائیں تو تعلیم کے وہ معیار نہیں ہے، اور شہری علاقوں میں بھی بہت اچھا نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی کسی حد تک ہے. جیسے کراچی لے لیں یا لاہور لے لیں یا دوسرے جو علاقے ہیں. تو اب جب تک آپ اپنے قوم کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، جب تک ان کو اویئرنیس نہیں آتی، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ فیصلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور جو فیصلہ کریں گے پھر اس کے حالات کے مطابق کریں گے. بالکل ایسا. اور یہی وجہ تھی کہ ہماری جو ملک چلانے والے تھے ان کے اپنے ذاتی مفادات اتنے تھے کہ انہوں نے قومی مفادات کو سائڈ پہ رکھ دیا. ذاتی مفادات کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ آج ہم یعنی اتنے وسائل ہونے کے بعد بھی ہمارا خزانہ ہمیشہ خالی رہا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ جیسے الیکٹرک کے جو آپ نے ایگریمنٹس دیکھے، مطلب کوئی بھی کاروبار کسی سے بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے نفع نقصان ہوتا ہے. جی لیکن آپ نے دیکھا کہ بجلی کے جو معاہدے ہوئے تھے اس میں صرف بجلی کمپنیوں کو فائدہ ہو رہا تھا، عوام کو نہیں. جی یقیناً ایسا ہی ہے. اور اس کا جب پانی سر سے گزرا اور ریئیکشن آیا تو پھر کہ جی اچھا ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں، اب 20 سالہ کے الیکٹرک کا معاہدہ ہے ختم ہو رہا ہے، اب چائنا کی کمپنی آ رہی ہے، تو یہ صحیح بات ہے. یہ لولی پاپ ہمیشہ سے دیا جاتا رہے عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی آپ نے درست کہا کہ یہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا، چاہے لالی پاپ ہو یا آپ اس کو جو بھی نام دیجئے، یہ ملتے رہنا چاہیے. یہ نہ صرف لوگوں کی ضرورت ہے بلکہ ملک کی بھی ضرورت ہے کہ عوام کو اب مہنگائی سے ریلیف دینا شروع کیا جائے. اور جس طرح پیٹرول کی اور دیگر قیمتوں میں خاص طور پر ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، خدا را اس چیز کو یقینی بنائیں کہ جو اتنی بھاری بھاری تنخواہوں پر آپ نے ڈی سیز اور یہ جتنے بھی عملے یہاں پر غیر متحرک ہیں، متحرک تو نہیں کہوں گا، ان کو جھنجھوڑا جائے، ان سے باز پرس کی جائے کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. میں آصف بھائی کو موقع دوں گا، اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. پھر اس کے اوپر یہ کس مرض کی دوائیں ہیں جس کا بھی انہوں نے نشاندہی کی جاوید صاحب نے کہ یہ جناب سارا سسٹم بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پا رہا. یہ سارے للے تللے چل رہے ہیں کہ ایک ڈی سی کو آپ دیکھیں کام کچھ بھی نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی کام نہ کرنے کے اتنے پروٹوکولز ہیں، اتنے ڈرامے ہیں. آپ یقین کریں نہ کوئی چھوڑے، میں زیادہ کچھ کہہ جاؤں گا تو دوست بھی ہیں میرے برا مان جائیں گے، لیکن یہ صورتحال ہے. تو بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون سا جو کلونلزم کا دور تھا اس زمانے میں یہ رکھے جاتے تھے اور ان کا مقصد کچھ اور اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. آج ان کو آج بھی ہم پر مسلط کیا ہوا ہے اور یہ ایک لائبلٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جی آصف بھائی فرمائیے. جیسے بھائی اگر آپ کرنٹ سینیریو دیکھو اور کرنٹ گورنمنٹ جو ورکنگ میں ہے جی اس کو دیکھیں تو آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہوگا ہی کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہے. وہ زیادہ تر بیوروکریٹس ہیں سابقہ جی، اور جن کی خرابی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ بھی انہی کی فیملی ممبرز ہیں. اور ہمیں اگر میں اپنے خدشات کو ایک طرف رکھ دوں اور اس کو پازیٹیولی دیکھوں تو کیا آپ کے خیال میں کام ہوا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ بینیفٹ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ بینیفٹ آ رہا ہے تو پیچھے کچھ کام تو ہوا ہے.
کچھ لوگوں نے کام تو کیا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہ کر کے انجوائے کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات افورڈ کی جا سکتی ہے کہ وہ کام کریں. وہ کام نہ کر کے آپ سے جو لے جا رہے ہیں, کیا وہ آپ کے لیے بہتر ہے؟ آپ جس قسم کی عوام ہو, آپ جس قسم کے لوگ ہو, آپ نے جس قسم کے سانچے میں ان کو ڈھالا ہے, وہ یہی ہے کہ جی آپ کام نہ کریں, ہم سے اپنا خرچہ لیں. بہت خوب. کیونکہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا ہاتھ تو سب سے پہلے یہاں ہوگا نا. تو نہیں جی, ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کام کریں, اس لیے بھی وہ کام نہیں کرتے. اور وہ اگر کام کرنے کے اوپر آ جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, کہیں پہ کوئی مہنگی چیز بیچ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس وقت ڈی سی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, اے ڈی سی کھڑا ہوتا ہے کسی دکان کے اوپر, تو دکاندار کی زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے. وہ ایک ہی چیز کے 3 دام بتا رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور وہی اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا صحیح بتا دو, یا میں ان سے پوچھ لوں جو لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی کتنے کا لیا ہے, تم بتا دو, میں تمہیں کچھ نہیں کرنے آیا. پرابلم یہ ہے وہ کچھ کرنے بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے. یا تو یہ آپ لائن سے ایک مرتبہ دکانیں پوری بند کروا دیں, کر دیں سیل, ٹھیک ہے نا, محلے میں ویرانی چھا جائے گی, لوگ دوسرے محلے سے جا کے شاپنگ کر کے آئیں گے, سب اپنی جگہ. لیکن وہ دکاندار جو ہے اگلی مرتبہ محتاط ہو جائے گا کہ ہاں جی میرے ساتھ اکیلے کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا, پورے علاقے کے اوپر اکراس دی بورڈ کام شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کرے تو لیٹس میک شیور کہ اٹس بینگ ڈن اکراس دا بورڈ. اور اگر وہ والی سچویشن ہمیں نہیں ملتی تو پھر تو سر بہت بہتر ہے کہ یہ لوگ کام نہ کریں. ٹھیک ہے. جی جاوید صاحب, آپ فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ جیسے بھی نشاندہی کی گئی, انہوں نے کہا, میں جو سمجھ پایا ہوں کہ وہ اگر کام کرنا چاہیں تو کوئی حائل رکاوٹ نہیں ہے, اور اگر نہ کرنا چاہیں تو میں اور آپ نہیں مجبور کر پائیں گے. یہ دیکھیں, ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جو بڑے بڑے اے سی, ڈی سی, مجسٹریٹ, اور بہت بڑا ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے, تنخواہیں لے رہا ہے, مراد لے رہا ہے, اور اچھی ٹھیک ٹھاک, اس کے علاوہ بھی کچھ لے رہا ہے. ہاں, اچھا, اب آپ اگر سسٹم میں, کیونکہ اب ظاہر ہے ہم نے اتنی ایج گزار دی پاکستان میں, اور ان سب مراحل سے گزرے, ہمارے بھی آفیسز میں کام پڑھتے ہیں, آپ کے بھی پڑھتے ہوں گے. چلیں, اس کی معافی تو اللہ کے ہاں ہو جائے گی. تو نہیں, میں تو ہمیں بھی, آپ کو بھی اندازہ ہے کہ وہاں کتنی پریشانیاں ہیں. سسٹم کو اتنا پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے کہ آخر, کیونکہ میں ایک ابھی بھی کاروبار کر رہا ہوں, اس سے پہلے بھی میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا تھا, تو میرے بھی اداروں سے واسطہ پڑتا. مطلب آپ اتنے پریشان ہو جاتے تھے, آپ خود بولتے تھے بھائی کچھ لے دے کے کام کر, جبکہ آپ کی فائل بالکل کمپلیٹ ہوتی تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کے آپ کو چکر لگواتے تھے. لازمی سی بات ہے. اچھا, یہ ایک سسٹم پورا اس طرح بنا ہوا تھا کہ گورنمنٹ بیوروکریٹس کو مراد دیتی تھی, بیوروکریٹس پھر عوام سے رشوت اور یہ چیزیں لے کے اور اپنی پوسٹنگ کے پیسے دیتے تھے ان کو. تو یہ پورا سرکل چل رہا تھا سیاستدان اور بیوروکریٹس کا, کہ ہم آپ کو جناب لیگلی مراد دیں گے, گاڑیاں دیں گے, تنخواہیں دیں گے, پیٹرول دیں گے, آپ اگر اپنی پوسٹنگ چاہتے ہیں کسی اچھے علاقے میں تو آپ ہمیں ہر ہفتے, مہینے, یا جو بھی ہے وہ ہمیں دیتے رہے. تو یہ ایک پورا سسٹم, اور اس کی وجہ یہ تھی, اس کی ایک وجہ تھی, دیکھیں دنیا میں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کی جو گروتھ ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کالج سے شروع ہوتی ہے. کالج کے لیبر جو وہاں پہ تنظیمیں ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ فیڈریشن, پھر وہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, تو ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے اور وہ شروع سے پیدا کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اس طریقے سے, اس پروسیس سے سیاستدان نہیں بنتا. یہاں پہ منظور نظر, مجھے آپ پسند آ گئے, آپ میں کوالٹی ہے یا نہیں ہے, لیکن کیوں میں بیٹھا ہوا ہوں اوپر, آپ کا سپورٹر ہوں, میں آپ کو وزیر اعظم بھی بنا سکتا ہوں, میں آپ کو صدر بھی بنا سکتا ہوں, میں آپ کو وزیر بنا سکتا ہوں, مشیر بنا سکتا ہوں. اور یہ سسٹم کی وجہ سے وہ لوگ جنہیں آپ سیاستدان کہنا چاہیے, دیکھیں آپ یورپ میں دیکھیں, صدر بھی بنتے ہیں, وزیر اعظم بنتے ہیں, پھر واپس اپنے اسی گھر میں اسی جگہ چل جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسی مثالیں تھیں, بہت تھوڑی مثالیں. اب غلام حیدر وائن صاحب, اگر آپ نام سنا گے, وہ واپس چلے گئے تھے. اسی طرح معراج صاحب وزیر اعظم بنے, تو ایسے تھیں. لیکن اس سسٹم کی وجہ سے وہ لوگ آہستہ آہستہ سسٹم سے باہر آ گئے, اور ان کی جگہ مافیاز نے آ گئے کہ جی میرا اپنا کاروبار ہے فوڈ کا, مجھے اس میں ریلیز چاہیے, مجھے گندم, چینی. اچھا, آپ چینی اور گندم کے اسکینڈل ہم سالہ سال سن رہے ہیں, لیکن اس پہ عمل نہیں. وقتی طور پہ
میڈیا میں آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر وہی سسٹم چلتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب مافیاز اتنے طاقتور ہیں کہ سسٹم چلانے والے وہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اب جب تک یہ لوگ اس سسٹم سے باہر نہیں ہوتے اور جینین سیاستدان جو چاہتے ہیں کہ یار عوام کی کچھ خدمت کریں, عام آدمی, تو اب جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے وہ آتی ہے اسکول اور کالج اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. جینوین جو سیاستدان ہے جس کی ابھی آپ نے اصطلاح استعمال کی, کہاں دستیاب ہے, کہاں ملتا ہے؟ سر یہ میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اس سسٹم کے مارے میں کرائٹیریا کیا سیٹ کیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس سسٹم کے مارے میں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں اندازہ ایک عام آدمی کا. اچھی بات ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ 40-50 سال پہلے اسمبلی میں جائیں تو وہاں پہ بہت سارے عام لوگ, عام طبقے کے لوگ اسمبلی میں ہوتے تھے. نہیں, ایسا جاوید بھائی معذرت کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا, بلکہ یہ محض صرف ایک سیاسی جماعت تھی کراچی کے اندر, یہ اس نے یہ طریقہ کار اسٹارٹ کیا, اور بہرحال بڑا اس وقت ناگوار بھی گزرا, اور وہ جو طاقتور حلقے ہیں اور وہ جو ایک لیڈ کلاس ہے اس کے اوپر بڑا گراں گزرا, اور اس کی شاید ان کی سزا بھی اس کو ملی ہے, اور کچھ ان کی اپنی بھی غلطیاں ہیں. بہرحال یہ تو تاریخ کا حصہ ہے, لیکن یہ جو غلطی تھی, یہ جو بھیانک کہ ایک مڈل کلاس کو, ایک غریب آدمی کو اٹھا کے پارلیمان میں بھیجنے کی, یہ شاید اسی سیاسی جماعت کے حصے میں آیا اور کسی نے کوشش نہیں کی. جی آگے بڑھتے ہیں. جس سیاسی جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی وہ دور اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ انہوں نے مڈل کلاس کو بجایا تھا, لیکن پھر وہ مڈل کلاس بھی وہ مافیاز, انہی کی مافیاز کے ساتھ مل کے اس نے بھی وہی کام کیے. اب یہ کس کی غلطی چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, یہ غلطی کس کی تھی؟ یہ تو تربیت کا فقدان ہو سکتا ہے یقیناً, اور وہ ہوا بھی. اچھا, پھر غلطی ہوئی ہے. کراچی کی اگر آپ مثال لیتے ہیں سیاسی طور پہ, تو کراچی کو ہمیشہ سے مسائل کا شکار رکھا گیا. جی. اس کی وجہ یہ ہے, اب آپ دیکھیں ابھی جیسے مردم شماری کا ایک بڑا ایشو چل رہا ہے, پہلے بھی چلتا رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ سندھ کے جو شہری علاقے ہیں, چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد ہو یا میر, ان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ جمہوری اور انتخابی مرحلہ طے کرتے ہیں تو جہاں اکثریت آبادی کی ہوتی ہے وہاں سیٹیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اب ان سیٹوں کو کم کرنے کے لیے آپ آبادی کم گنتے ہیں. تو کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی آپ کے خیال میں؟ سر اس کے خلاف تو میرے خیال سے تقریباً آواز تو سبھی اٹھاتے ہیں, لیکن وہ آواز کیسی ہوتی ہے یہی تو ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ سیاسی آوازیں ہوتی ہیں ان کا اس سے تعلق نہیں ہوتا, وہ صرف آواز تک تعلق ہوتا ہے. لیکن اگر سیاسی عمل جاری رہے اور عوام کے ووٹوں سے حکومت آئے تو پھر یہ عمل مضبوط ہوتا ہے. اگر عوام کے ووٹوں سے حکومت آئے تو یہ عمل مضبوط ہوگا. جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کروانے کا مقصد, یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کون سا دور تھا جو عوام کے ووٹوں سے حکومت بنی تھی. اچھا چلیں, ایک مثال ہے, میں آپ ہی کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ وہ دور نہیں تھا تو اب شروع کر دیں, آج سے شروع کر دیں. اب الیکشن آنے والے نا, آپ کیوں الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں؟ آپ ایک عرصے سے الیکشن کی مانگ ہو رہی ہے, اور یہ بھی آپ کو پتا ہے وہ کون سی پارٹی ہے, وہ ایک ہی پارٹی ہے جو مسلسل کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں, وقت پہ کروائیں, اور عرصے دراز سے کہہ رہی ہے, اب سے نہیں کہہ رہی ہے. سب ایک زبان ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے, عرصے دراز سے نہیں, مطلب یہ جب اقتدار سے بے دخل ہوا اس کے بعد سے. نہیں, عرصے دراز سے تو مراد یہ ہے. نہیں, دو جو صوبائی حکومتیں, تو آپ ہماری بات سنیں, ہم اگر غلط کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کہیں کہ آپ یاسر صاحب غلط کہہ رہے ہیں. دو صوبائی حکومتیں جب گئی تھی اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کروا دیں. مانگ اس سے پہلے ہو رہی تھی. اگر وہ اس وقت کہتے کہ ہاں جی انتخابات ہونا ہے تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں. اقتدار سے بے دخلی کے بعد ہوئے نا, یعنی کہ جب انہوں نے خود, اب وہ جیسی بھی ہے اس کی شکل, انہوں نے خود ختم کیا اس سلسلے کو. جب انہوں نے مانگ کی تو اقتدار سے بے دخل ہی ہوئے, چاہے کیے گئے یا خود ہوئے بے دخل. ایک مثال ہے, ہماری ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم نے پاکستان بچایا. ایک مثال بھی آپ بیان سنتے ہوں گے, بہت ساری سیاسی نعرہ ہے جی, کسی نے نہیں بچایا پاکستان, دلچسپی نہیں تھی. ہم نے سیاست قربان کر دی, ملک بچایا, سیاست نہیں. ایک میری بات تو سن لیں, جب آپ نے اتنا اچھا کام کیا, آپ نے اتنا بہتر کام کیا, تو پھر آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہاں یہ سوال, پھر آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ الیکشن کروائیں اور دوبارہ 5 سال کے لیے آ جائیں. موقع دوں گا. یہ جو بڑی ہوئی قیمتیں ہیں, اب ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے آپ کی وابستگی ہے, لوگ چاہتے ہیں سننا یہاں پر کیا بہتری ہو, اور ابھی گزشتہ دنوں چند خبریں اچھی بھی آئی ہیں, بلکہ کچھ اور بھی اچھی خبریں, میں ذرا ان کا اظہار بھی کروں گا. سریے کی قیمت میں کم ہو گئی, کمی ہو گئی, اس طرح اور بھی جو اس میں جو کنسٹرکشن کے اندر, کنسٹرکشن اینڈ مٹیریل جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے اندر بھی چیزوں میں کمی ہوئی ہے, جس سے امکانات ہیں کہ وہ جو سلسلہ رک گیا تھا تعمیرات کا اس میں اضافہ ہو. ایک تو یہ چیز ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ جناب یہ اسی طرح اگر سلسلہ رہا اور ٹیکسز کے اندر بھی اگر نظر ثانی کی گئی, جو بیجا ٹیکسز اس کے اوپر لگائے گئے, تو امکانات ہیں کہ اس کو شعبے کو دوبارہ بحال کیا جائے گا.
اس کی طرف سے کیا آپ کی پیشگوئی، یہ ذرا فرمائیے. جی اصل بالکل یہ ہمارے اس شعبے کے لیے بہت ایک اچھی خبر آئی ہے. گزشتہ کچھ دن پہلے سریے کی قیمتوں میں اچھا خاصا کمی دیکھی گئی ہے. جی میرے خیال سے 270 یا کچھ اس قسم کی ریٹ آئے ہیں، 70,000 روپے کے قریب ڈاؤن فال آیا ہے. بہت بڑا اس میں ڈفرینس ہے جو کہ آیا ہے، اور اس سے ڈیفینیٹلی جو لوگ اپنی تعمیرات کرنا روک گئے تھے کہ ابھی نہیں کرتے، وہ ہو سکتا ہے کہ اب کام کو شروع کریں، اور جو کام پہلے رک گیا تھا وہ دوبارہ سے بحالی اس میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. انشاءاللہ تعالی ایسا یہ ہوگا اور جلدی نظر آئے گا. پرابلم البتہ ان لوگوں کے لیے ہو جائے گی جو کہ یہ سوچتے رہے کہ جی کیونکہ پاکستان میں کبھی کسی چیز میں بہتری نہیں آنی، تو انہوں نے پچھلے دور کے اندر اپنی تعمیرات کر کے اپنے مکان کھڑے کر دیے جو انہوں نے بیچنے ہیں. آج جو ریٹ کم ہوا ہے اس کے حساب سے اب جو نئی کوئی بھی پرچیزنگ کے لیے بندہ جائے گا تو وہ کیلکولیشن اس حساب سے کرے گا آج کے ریٹ سے. ٹھیک ہے. اس وقت جس بندے کو ایک گراؤنڈ پلس 1 90 لاکھ روپے کی کنسٹرکشن میں پڑا تھا، آج کے حساب سے اس کی کیلکولیٹ 70 لاکھ روپے پہ ہوگی، 60 لاکھ روپے پہ ہوگی. تو سب سے پہلے تو اس ایک شخص کو نقصان، ان لوگ تمام تر لوگوں کو نقصان ہوگا جنہوں نے نئے مکان بنا کے اس وقت کھڑے کیے ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن وہ نقصان اتنا نیگیٹو بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک نقصان آئے گا، ایک پرابلم آئے گی، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہو جائے گا، اور آپ یہ بولیں گے ٹھیک ہے جی یہ پیسے نکال کے آگے ہم کہیں اور بالکل ٹھیک ہے کسی اور معاملے میں انویسٹ کریں، تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مزید بہتری آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں کی پراپرٹی مارکیٹ ہے، جو پراپرٹی کے پلاٹس کے ریٹس ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ سے پچھلے ادوار کے اندر پیٹرول کی قیمتوں کی طرح سے بیجا ہی اوپر گئے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت ضرورت سے زیادہ اوپر چلے گئے تھے. مطلب یہ کہ ایک شہر کا مکان اور ایک اسکیم 33 آدھا جنگل اس کا مکان، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کے ریٹ برابر تھے. کیوں؟ وہاں پہ جی پرانی کنسٹرکشن ہے، یہاں پہ نئی کنسٹرکشن ہے. وہ جو پرانی کنسٹرکشن ہے اس کی کمپلیشن لینے جاؤ گے تو مل بھی جائے گی. جو نئی کنسٹرکشن ہے وہ تو اتنی انلیگل بنی ہوئی ہے جی بند کر دیں کہ اس کے اوپر کوئی آپ کو کمپلیشن بھی نہیں ملنی. اس کے اوپر جتنے کی وہ آپ کو کاسٹ پڑی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر آپ کو جتنے پیسے لوازمات کے اندر دے کے اس معاملات کو کلیئر کروانا پڑے گا، وہ ایک اچھی خاصی بڑی رقم بن جائے گی. پھر آپ کی جو بجٹ ہے ضرورت سے زیادہ چلا جائے گا. اب الحمدللہ وہ چیزیں نیچے آنے لگی ہیں، تو اس کا ایفیکٹ بہرحال آئے گا. اور پراپرٹی پرائسز کو بھی پیچھے آنا تھا، وہ بھی بہت زیادہ آگے چلی گئی. مطلب 1 کروڑ روپے کا پلاٹ، 1.25 کروڑ روپے کا 120 گز کا پلاٹ، 1.5 کروڑ روپے کا 120 گز کا پلاٹ. تصور نہیں کر سکتا خرید ایک مڈل کلاس آدمی خرید. مطلب 2 سوسائٹیز ہیں نا برابر میں، ایک کا نام اچھا ہے، وہاں پہ 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، اس کے برابر والی پہ 80 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے. کیا کمپیریشن کیا ہے؟ سسٹم کیا ہے؟ کس چیز پہ آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے؟ صرف اس چیز پہ کہ جی اس کا نام یہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ کیا کر لے گا؟ وہ آپ کو پانی اس وقت تک کیسے دے دے گا جب تک آپ کے سامنے سے لائن نہیں گزرے گی، جتنا بھی اس کا ریٹ ہو. جب یوٹیلیٹیز وہاں پہ اس ایریے میں اویلیبل ہی نہیں ہوگی تو وہ بھی کہاں سے دے گا؟ اب وہ کچھ بھی رکھ لے. اب وہ ان چیزوں نے بیک آنا تھا، وہ بیک آ گئی ہیں، اور چونکہ بیک آ رہی ہیں اب دوبارہ سے پہیہ انشاءاللہ تعالیٰ چلنا شروع ہو جائے گا. امید رکھی جائے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور یقیناً جب تک قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو لامحالہ ان تمام چیزوں کے اندر بھی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی. اچھا جی، تو اب آخری چند لمحات میرے پاس ہیں، اگر آپ اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیں. جیسے انہوں نے ریئل اسٹیٹ کی بات کی، آپ کا بھی اس سے بالواسطہ اور بلاواسطہ تعلق ہے، فرمائیے. دیکھیں اصل میں مسئلہ جو ریئل اسٹیٹ کا مسئلہ میجر جو مسئلہ تھا وہ کہ باہر سے انویسٹمنٹ زیادہ آتی تھی، اور جو اس وقت جو ملکی حالات ہے اس کی وجہ کہ باہر کے لوگ ظاہر سی بات ہے محنت سے اور بڑی اپنی ٹائم اور محنت مزدوری کر کے پیسے کماتے تھے، پھر یہاں انویسٹمنٹ کرتے تھے، گھر بناتے تھے، پلاٹ خریدتے تھے، جو بھی خریدتے تھے، لیکن ان کے پلاٹوں پہ قبضہ ہو جاتا اور وہ چھڑا نہیں پاتے تھے. پھر آپ نے نیسلے ٹاور کا واقعہ دیکھا کہ انہوں نے ہمارے یہاں ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی پوشن گرا دیں، یہ گرا دیں. مسئلہ یہ کہ آپ
یہ عرصے دراز ہی 15-20 سال ہو گئے. آپ نے جب یہ شروع ہوا تھا جب وہ پالیسی کیوں نہیں دی؟ جب آپ رشوتیں لیتے رہے اور پوشن بنتے رہے. آج جب پوشن کون لیتا ہے؟ ایک مڈل کلاس لیتا ہے. اس کا وراثت میں گھر بک گیا اور وہ گھر نہیں لے سکتا تو پوشن لے لیتا ہے. اب 20 سال کے بعد جب پورے شہر میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج آپ کہتے ہیں کہ گرا دو, پھر وہ رجسٹرار جو بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ وہ کہتا ہے جی یہ آرڈر ہے, آپ یا تو اتنے پیسے دیتے ہیں یا پھر میں یہ نہیں کر رہا. تو یہ سب پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے بزنس یہاں پہ پروموٹ نہیں ہو پایا. یہ ہر ادارے میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں. اب ایک بزنس مین ہے, وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرتا ہے, وہ یہاں پہ روزگار دیتا ہے, حکومت کو ٹیکس دیتا ہے, لیکن نہ اس کی جان کو سیفٹی ہے نہ اس کے مال کو سیفٹی ہے. اسی وجہ سے بزنس پروموٹ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. آصف غفار, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. جاوید صاحب بڑا شکر گزار ہوں. آپ دونوں معزز مہمانوں نے پروگرام میں وقت دیا. وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.